صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں ایک ایسی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے کہ جن کا تذکرہ سن کے آپ کا قلب انشاءاللہ انتہائی پر نور ہو جائے گا، کہ آقا کا ذکر، آقا کی فکر، آقا کے لیے جینا، آقا کے لیے ہی مرنا، آقا کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا، جو آقا دیں لے لینا، جس سے آقا روکیں رک جانا، اپنے ہر عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے سانچے میں ڈھال دینا، اپنا سب کچھ اپنے آقا پر لٹا دینا، اپنے آپ کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کٹوا دینا، ان نفوس قدسیہ کا منشور حیات را ناظرین، ان نفوس قدسیہ کا جنہیں مصطفی کہکشاں میں کائنات کے چاند کے ارد گرد ستارہ بننے کا موقع ملا، انہی ستاروں کی ناظرین حسین ترین کہکشاں کے حسین ترین تارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا پیارے، جن کے مبارک خون سے احد کا میدان آج بھی مہک رہا ہے، جن کے مبارک وجود سے آج بھی احد کی فضائیں معطر ہیں، جن کی شہادت کی عظمت پر قرآن و حدیث نازاں ہیں، جن کی زیارت کی تلقین خود محبوب خدا نے فرمائی، جن کے لیے فرشتوں کی جماعت زمین پر آئی، جن کو رہتی دنیا تک مسلمان سلام پیش کرتے رہیں گے، اور جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے، جن کی قربانیاں بے مثال ہیں، جن کا عشق لازوال ہے، جو السابقون الاولون کی عظیم ترین صف میں کھڑے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور پھپھیزاد بھائی بن کر پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے اور رضائی بھائی بن کر، اور ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کے بھائی یعنی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی بن کر عظیم ترین رشتوں سے بھی جڑے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی کیا ہی عظیم ترین ہستی ہے کہ چشم فلک آج بھی ناظرین آپ کی شہادت کی دعا کی قبولیت پر نازاں ہے کہ کیسی دعا تھی صاحب، جو اسلام کی راہ میں ابتدا ہی سے قربانیاں دینے والے اور تکالیف کو برداشت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دین اس کو فور گرانٹڈ مت لیجئے صاحب، بڑی مشکلوں بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ طیبہ جسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ایسے ہی عطا نہیں کیا صاحب، بہت تکلیفیں، بڑی امتحانات اور بڑے آزمائشوں سے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو 2 مرتبہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے ناظرین، 2 مرتبہ حبشہ اور مدینہ منورہ ہجرت فرما کر
کر صاحب الہجرتین کا لقب پانے والے ہیں، جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی با کمال نظر آنے والے ہیں کہ جو دنیا کی پراپرٹی پراپرٹی تو ختم ہو جاتی ہے نا صاحب، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ فلیٹس، یہ جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ناظرین سب ختم ہو جاتی ہیں، جو دنیا کی پراپرٹی پر جنت کے محل کو ترجیح دینے والے ہیں، اپنے خاندان سمیت مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے والے، اور ایسی ہجرت فرمانے والے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے اس طرح سے مکے کو خالی کر دیں کہ محلے کا محلہ بے رونق ہو گیا اور بہت سے مکانات مقفل ہو گئے، یعنی جو اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر نچھاور کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو اپنے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کے سبب مستجاب الدعوات کہلانے والے ہیں، جو اپنے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر ہر لمحہ ہر ساعت اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہی کفر و شرک کے معاشرے میں بت پرستی سے نفرت کرنے والے اور دین حنیف کی طرف میلان رکھنے والے ہیں، جو جہالت کے دور میں بھی انتہائی پاکیزہ فکر اور ہر قسم کی فرسودہ رسوم سے پاک اور صاف رہنے والے ہیں، جو ہمت، شجاعت، دلیری و بہادری میں خاص امتیاز رکھنے والے ہیں، جو کفار کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے والے ہیں اور ببانگ دوحل بلند کرنے والے ہیں، جو اللہ ہی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں، جو اسلام کے ابتدائی اور مشکل ترین حالات میں اسلام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنے والے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اعلیٰ ترین جماعت میں سب سے پہلے کسی فوجی دستے کی کمان سنبھالنے کا اعزاز بھی اپنے کاندھوں پر سجانے والے ہیں، یعنی یوں کہیے ناظرین کہ جن کو پہلا سپہ سالار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تاریخ میں خود منتخب فرمایا، جو تمام عمر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری میں بسر کر کے شہادت کا جام بھی اپنی مرضی کا پینے والے ہیں، جو لوگوں میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کی سختیوں کو برداشت کرنے والے ہیں، جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں تمام دنیا سے بے نیاز رہنے والے ہیں، جو جان عزیز کو اللہ کی راہ میں نثار کرنے کی تمنا لے کر جینے والے ہیں، جو غزوہ بدر میں بھی بڑی جانفشانی سے جہاد میں حصہ لینے اور پھر غزوہ احد میں جمع مردی اور جرت کی تاریخ کو رقم کرنے والے ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی ہونے کے شرف کے ساتھ اس اعزاز سے بھی نوازے جانے والے ہیں کہ جس قبر میں پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو آرام ہیں، وہیں اسی قبر میں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہیں، یعنی ایک رضائی بھائی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں رضائی بھائیوں کو اپنے دست مبارک سے ایک ہی قبر میں اتارا تو ایسا لگا جیسے عشق پکار اٹھا کہ خاک ہو کر عشق میں چین سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اللہم صلی سب سے پہلے تو علامہ صاحب ایک ایسی ہستی ظاہر ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ظاہر ہے آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رضائی ماں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے دودھ پلایا، یعنی میں تو ابھی تک اس نسبتوں کے ٹرانس کے اندر کھویا ہوا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفعت و مقام عطا کیا۔ شخصی تعارف سے آغاز کرتے ہیں، خاندانی تعارف، اور پھر جو عظیم رشتوں کی مالا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرویا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ شہداء احد کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار بیان ہوئے، اور نجوم ہدایت کے جتنے بھی ستارے ہیں ان ستاروں میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجم ہدایت کی ایک عظیم منزل پر ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا ایک تو تعلق گھر کے اعتبار سے بھی ہے اور ایک تعلق شرف صحابیت کے اعتبار سے بھی ہے، تو اس اعتبار سے آپ کو دوہری فضیلت حاصل ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ذکر آتا ہے ان میں بھی آپ شامل ہیں، اور جب حضور کے اصحاب کا ذکر آتا ہے آپ ان میں بھی شامل ہیں، اور پھر جب السابقون الاولون کا ذکر آتا ہے ان میں بھی آپ شامل ہیں، یقیناً اس میں بھی شامل ہیں۔ آپ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رضائی بھائی ہوئے، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، اس اعتبار سے ایک تعلق نسبت یہ بن جاتی ہے رضائی بھائی ہونے کے اعتبار سے۔
اور ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ ایک رضائی بھائی نے اپنے دونوں رضائی بھائیوں کو قبر کے اندر اتارا، تو یہ بھی بہت بڑی شرف کی بات ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھپھیاں ہوئی ہیں، ان میں سے ایک پھپھی جن سے حضور کا بہت زیادہ پیار تھا حضرت صفیہ، جن کے صاحبزادے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تو وہ شرف صحابیہ سے مشرف ہوئے۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھپھی حضرت امیمہ ہے، ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ حضرت امیمہ کے اسلام کے بارے میں علماء نے کلام کیا کہ اسلام ان کا ثابت ہے نہیں تھا، کیونکہ ایک پھپھی حضرت صفیہ کے اسلام پہ تو سب کا اتفاق ہوا، باقی اوپر علماء نے جو ہے مطلب اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دار ارقم میں تشریف فرما نہیں ہوئے ہیں اور آپ بالکل جوانی کی عمر میں ہیں، اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ نے شرف صحابیت کے اس درجے کو حاصل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کے خاندانی تعلق تھا اور ایک شرف صحابیت سے جب آپ مشرف ہو گئے، تو حضور سے بڑے قریبی تعلق آپ کا ہر اعتبار سے رہا۔ اور پھر ایک اور نسبت ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کو بے شمار نسبتوں سے نوازا اور جو رشتے عطا فرمائے، انہی میں ایک عظیم الشان رشتہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بہن حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور تمام مومنوں کی ماں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حرم نبوی کے اندر جب آپ تشریف فرما ہوئی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، یعنی خال المؤمنین کی اگر ہم بات کریں گے تو اول درجے پر ہمیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ 2 اور نسبتیں ہیں خواتین کی، وہی بتائیے آپ ذرا، 2 اور نسبتیں۔ اس کے ساتھ ایک اور نسبت یہ ہے کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ کی ایک اور بہن ہے حضرت حمنہ، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے رشتے کے اعتبار سے ایک تعلق ان کا بھی یہاں سے بن جاتا ہے، اور حضور کا اور ان کا تعلق ایک برادر نسبتی کے حوالے سے بھی بن جاتا ہے۔ تو یوں اسی طریقے سے دیگر 2 خواتین کا آپ نے ذکر فرمایا، تو حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ شان ہے کہ وہ آپ کی بھابھی تھیں، اور جب حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، صاحب الہجرتین آپ ہوئے، پہلے ہجرت حبشہ پھر مدینے کی طرف، تو جب وہ عبید اللہ جو آپ کے بھائی کے نکاح میں تھے، ان کے نکاح سے نکل گئیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو یہ ایک نسبت ہے۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی زوجہ محترمہ ہے حضرت زینب بنت خزیمہ، جب آپ کی شہادت ہو گئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح فرما کر انہیں اعزاز عطا فرمایا، تو گیا آپ کی نسبت سے 3 خواتین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہوئی ہیں۔ یعنی 11 ازواج مطہرات میں میرا ناقص علم یہ کہتا ہے کہ کسی اور خاندان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ 3 خواتین حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نسبت سے تشریف لائی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہم وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان صحابہ کا جنہوں نے بہت ابتدا میں اسلام قبول کیا، تو ان میں آپ کا بعض علماء نے لکھا کہ 21واں نمبر ہے، یعنی آپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قبل اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات جو بڑی خاص آپ کے بارے میں میں پڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ وہی بات ہے کہ انسٹنکٹ، جو بیسک انسٹنکٹ انسان کا ہوتا ہے، جو جبلت ہوتی ہے، یعنی جو سعید روح والا جو تصور ہے کہ دین حنیف کی طرف میلان شروع ہی سے آپ کا تھا۔ اس وقت بھی آپ نے اس دور میں جہاں جہالت کا دور تھا، شرک کا دور تھا، آپ نے کسی طور سے شرک نہیں کیا۔ جی، آپ کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے کہ جو دین فطرت پر جو ہے وہ قائم رہے، اور انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کے مطابق زندگی کو گزارا۔ ان میں جہاں حضرت عید رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرتے ہیں، وہیں آپ کا نام آتا ہے کہ آپ بھی اسی دین پر تھے، دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک مقام و مرتبہ عطا فرمانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیات کو پھر کفر سے، شرک سے، ہر طرح کی چیزوں سے پاک رکھتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی قریبی رہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبتوں کا جو تعلق ہے، یعنی حضور کا اتنا محبت فرمانا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں ان کو داخل کرنا، اور ایک ہی قبر میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ داخل کرنا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور ان سے کتنا پیار کرتے ہیں اور یہ حضور سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کمال دیکھیں، وہی بات ہے کہ رضائی بھائی کا بھی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج سجایا، اور برادر نسبتی ہونے کا بھی تاج سجایا۔ اچھا، اب اس میں حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، تھوڑا سا اس پہ کھل کے گفتگو کرتے ہیں
کیونکہ ایک ذرا سا اشارہ تو آیا. اچھا اس وقت کے جو حالات تھے وہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیے, کیونکہ وہی بات ہے جو میں ابتدا میں ایک بات کر رہا تھا کہ دین کو صاحب اتنا فار گرانٹیڈ مت لیجئے, بڑی مشکلوں سے ہی دین پہنچا, اور جن مشکلوں سے گزرے صحابہ وہ مشکلات جو ہیں بیان ہونا بہت ضروری ہے. منو ان تو ظاہر نہیں بیان ہو سکتی. السابقون الاولون کی صف میں کھڑے ہونا جس کے بارے میں قرآن جو ہے وہ بڑا مقام بڑا بیان کرتا ہے, اور پھر آپ کا مقام اور مرتبہ قرآن کے نزدیک, یعنی اگر میں شہدائے احد کی پرسپیکٹو میں دیکھوں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ جناب سیدنا عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہماری زبانوں پر جاری ہے. اللہ رب العزت اس ذکر کو ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی ثمرات اور نتائج کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں داخل ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے السابقون الاولون کا خوبصورت ٹائٹل عطا فرمایا ہے. اور یہ کتنا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ السابقون الاولون میں ان افراد کو شمار کیا جاتا ہے کہ جس وقت انہیں معلوم ہے کہ اگر اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا اگر ہم نے دم بھر لیا تو ہم پر کس انداز کے مظالم اور کس انداز کی مشقتیں آ سکتی ہیں. یوں سمجھیے کہ دیوار پر لکھے ہوئے تمام صعوبتوں کو پڑھنے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کا اعلان کرنا یہ کتنے بڑے دل جگرے کی بات تھی. اور ببانگ دوہل اس بات کا اعلان کرنا یہ یقیناً ایسے ہی خوبصورت اور حسین و جمیل اور صبر و استقامت کے پیکر ہستیوں کے ہی نصیب اور مقدر میں آئی. اور پھر جنہیں سابقون الاولون کا ٹائٹل مل گیا اور واقعی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر چیز کو پس پشت رکھ کر وفاداری کی ہے, تو پھر قرآن نے بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے. اللہ رب العزت نے انہیں دنیا ہی میں اپنی رضامندی کی اور اپنی خوشنودی کا وہ خوبصورت مجدہ بشارت اور خوشخبری عطا فرما دی. جناب عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ رہے ہیں. نہ صرف وہ ایمان لے کر آئے ہیں, یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے, یہ السابقون الاولون کے جو افراد ہیں نہ جانے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کس بنیاد پر کیا ہے. جتنے بھی یہ 40 سے پہلے کے ہمیں نام نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے جیسے ایمان لے کر آ رہے ہیں تو اگلے دن سے ہی مبلغ ہیں. یعنی ان میں ہمیں تبلیغ کا جو عنصر ہے وہ بڑا بدرجہ کمال نظر آئے. اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ ان کا ہے بنی غنم بن دودان, آپ کا ان سے تعلق ہے. نہ صرف آپ خود ایمان لے کر آئے, تبلیغ کا جب سلسلہ شروع کیا اور آپ جب مدینہ تشریف لے کر گئے ہجرت کر کے, ان کا پورا محلہ خالی ہو گیا تھا. یعنی سارے خاندان کو آپ دار اسلام میں داخل کر کے آپ مدینہ المنورہ لے کر چلے گئے. اور پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کو جس انداز میں سراہا ہے, جس انداز میں حضور علیہ السلام نے انہیں اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں جناب مصعب بن عمیر کے ساتھ جنہیں مبلغ کا فریضہ عطا فرما رہے ہیں وہ جناب عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ یہ پھوپھی ذات بھی ہوئے, اور پھر جناب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص تعلق اور خاص نسبت ہے. اور دار ارقم کے جسے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی پہلی درسگاہ بنی ہے مکہ المکرمہ میں, کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو تبلیغ فرما رہے ہیں, کہ اس سے بھی پہلے ایمان لانے والے ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. جب یہ اس سے بھی پہلے ایمان لے کر آ رہے ہیں بالکل صحیح, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت تبلیغ فرما رہے ہیں کہ جس وقت تبلیغ کا کوئی مرکز بھی قائم نہیں ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مقام پر پہنچ کر مسلمانوں کو لوگوں کو دار اسلام کی جانب لانے کے لیے محنت فرما رہے ہیں, تو ان کے ساتھ اگر سر فہرست کوئی ہستی ہمیں نظر آ رہی ہے تو جناب عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یعنی وہ پریشر دیکھیں نا کہ کفار کا اس وقت کتنا شدید ترین تھا, اس پریشر کو بیئر کرنا اور ایک نئے دین کو متعارف کروانا یہ کتنا مشکل ترین کام تھا. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ بات اظہر من الشمس ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انہی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمر ہے, اور اس استقامت ہی کی برکت ہے کہ آج ہم اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں اور آسانی, راحت اور اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں. اگر وہ خون نہ بہایا جاتا, وہ مظالم اور تکالیف برداشت کرتے ہوئے یہ پائے استقامت کو قائم نہ رکھتے, تو شاید اسلام اس صورت میں اور اس کیفیت میں ہمارے سامنے موجود نہ ہوتا. حقیقت یہی ہے کہ قیامت تک جتنی بھی عبادتیں اور ریاضتیں کی جاتی رہیں گی ان کا صدقہ جاریہ انہی ہستیوں میں ہے, اور جن میں جناب عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بھی ہمیں نظر آتی ہے. جیسا کہ میں نے یہ بھی بات عرض کی کہ آپ بہترین مبلغ ہیں,
اور آپ کی تبلیغ کا عالم یہ ہے کہ جس سمت آپ تبلیغ فرماتے ہیں تو اس تبلیغ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو قائل کرنا، چونکہ گھر کے افراد ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو آپ کی خلوت و جلوت دونوں کو جانتے ہیں. بالکل ایسا. باہر کے افراد کے سامنے جو ہے گفتگو کرنا یا انہیں کسی بات پر قائل کرنا یہ اور کنونس کرنا آسان ہوا کرتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ گھر کے افراد کے ساتھ معاملہ اور تعلق کریں. لیکن جناب عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی پاکیزگی کی ضمانت ہی اس بات سے ملتی ہے کہ آپ نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے تو آپ کی اس تبلیغ سے سب سے زیادہ جو متاثرین ہوئے وہ آپ کے خاندان کے افراد ہوئے ہیں، جن میں آپ دیکھیے کہ آپ کے جو دونوں بھائی جو پہلے ایمان لے کر آئے، ایک نے ارتداد، وہ حبشہ میں وہ معاملہ ہوا، دوسری سمت گیا، دوسرے ان کے جو بھائی ہیں وہ ساتھ موجود ہیں. پھر اس کے بعد دیگر جو افراد ساتھ داخل ہوئے، آپ کی بھابیاں ہیں، دیگر افراد ہیں، خاندان کے جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کہ آپ کے کردار کی پاکیزگی کی جانب اشارہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ ابتدا ہی سے آپ ان تمام قسم کی جو ہے وہ لغویات سے مبرہ تھے، مصفہ تھے. آپ نے بت پرستی کو کبھی جو ہے اپنے سامنے نہیں آنے دیا. دیگر قسم کی جو بھی معاملات تھے جو اسلام کے برخلاف تھے آپ اس سے پاکیزہ اور مصفہ تھے. یہی کردار کی پاکیزگی ہے جس کی بنیاد پر عبداللہ بن جاحش نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے مسلمانوں کو. اچھا، اس میں جو بڑا اہم نقطہ ہے مفتی صاحب، جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، اور یہ اس پہ تھوڑا سا کھل کے بات ہونی چاہیے. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کاز کے لیے اپنا نارملی لوگ وقت دے دیتے ہیں، لیکن اپنی جائیداد اپنا مال جو ہے قربان کر دینا بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پورا کنبے کا کنبہ، قبیلے کا قبیلہ جو ہے اپنی جائیداد کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیں. ذرا اس پہ کلام کیجیے. دوسرا، آپ کو اس کے بدلے میں جو بشارت ملی وہ کتنی عظیم ترین بشارت ملی. پھر ہجرت کی تکالیف بھی تو کوئی آسان نہ تھی صاحب. یعنی اب دیکھیں اپنی ساری پراپرٹی چھوڑ کے ہجرتیں کرنا اور پھر وہ قربانیاں دینا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ایک یہ اعلان ایسا تھا کہ جس نے دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا. اور اگر ہم انقلاب کے اسباب پر غور کریں تو یہ انقلاب جہاں ایک شخص آواز اٹھاتا ہے انقلاب کے لیے، وہاں ساتھ دینے والوں کا بھی کردار بڑا امپورٹنس رکھتا ہے. اگر ساتھ دینے والے قربانیاں دینے کے لیے تیار نہ ہوں، ساتھ دینے والے اپنی جواں مردی کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ساتھ دینے والے ہی اگر وہ اپنے اندر جذبہ نہ رکھتے ہوں تو پھر وہ انقلاب کی جو آواز اٹھائی جاتی ہے اس کے اندر اتنی تاثیر ہمیں نظر نہیں آتی. یہ اسباب کی میں بات کر رہا ہوں. اگر ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھیں تو ہر صحابی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایسا ہی جمع مر تھا. اور چونکہ آپ ان صحابہ میں شامل تھے جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ جو ابتدا میں ہی اسلام لے کر آئے، تو یہ جتنے بھی 40 مسلمانوں کو ہم دیکھتے ہیں جو ابتدا میں اسلام لے کر آئے، یہ ہر ایک ایسا تھا کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا. آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان، مال، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، مولا کائنات ہوں، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ سب کے سب جذبے والے تھے. اور انہی 40 میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء بھی شامل. تو یہ جتنے صحابہ تھے ان کو بھی آپ دیکھیں. اور اسی طریقے سے آپ حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کو بڑی مماثلت نظر آئے گی کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ انقلابی لوگ تھے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا. یہی انقلابی جو آپ کی شخصیت کے اندر عنصر تھا، اسی انقلابی عنصر کی وجہ سے آپ نے ساری قربانیاں دی، چاہے وہ آپ کی جائیداد ہو، چاہے آپ کا دیگر مال و اسباب ہو. سب سے پہلے آپ نے ہجرت حبشہ کی. اب حبشہ میں جو ہجرت کرنے والے وہ تھے ان پر سخت ترین مظالم ڈھائے گئے تھے. اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تک ہجرت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو یہ تمام صحابہ تبلیغ دین بھی کرتے تھے اور تکالیف کو برداشت بھی کرتے تھے. اور ایسی اذیتیں دی جاتی تھی کہ جس کا ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اذیتیں برداشت کرتے رہے. پھر جب حکم آیا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے آپ اپنے دونوں بھائیوں جیسے حضرت عبد بن جہش اور آپ کے دوسرے بھائی عبید اللہ بن جہش، یہ ان کے ساتھ، اور پھر عبید اللہ بن جہش کی زوجہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں،
اور پھر بعد میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں بھی تشریف لائیں. اسی طریقے سے آپ کی زوجہ حضرت زینب بنت خزیمہ جو وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں شامل ہوئیں, ان کے ساتھ اب حبشہ کی طرف سفر آپ نے کیا. اب جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی یقیناً کفار کی طرف سے تو یہی تھا کہ وہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اذیت پہنچائیں. تو آپ کے تعاقب میں کفار گئے وہاں پر, اور وہاں پر بھی جو ایک الگ معاملات ہوئے حبشہ کے اندر وہ بھی صاحب نے اپنے فیس کیے. پھر اس کے بعد آپ کا ایک بھائی جو ہے وہاں پر مرتد ہوا, لیکن پھر اس کے بعد جب آپ اس سے پہلے ہی مکہ مکرمہ آپ تشریف لا چکے تھے, یہاں پر آپ پہنچے تو اب آپ دیکھیں یہ پہلی ہجرت تھی جس میں مسلمانوں نے ایک زبردست قربانی دی اور اپنے تمام مال و اسباب کو پیچھے چھوڑا. اب یہ نہیں معلوم کہ پیچھے جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اس مال و اسباب کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے. وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کے حکم پر اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے وہاں پر جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ یہاں پر آتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیتے ہیں, تو آپ پھر مدینہ طیبہ ہجرت فرماتے ہیں اپنے دیگر ساتھیوں سے. جناب صاحب وہیں سے آغاز کرتے ہیں میرا خیال کہ ایک تو یہ بتائیے کہ جو ابو جہل نے ظاہر اپنی مزاج کے مطابق کام کیا, لیکن وہی بات ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کروایا وہ کچھ اور ہے. اچھا, حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مواقعات پر جن سے مواقعات ہوئی ان کا بھی ذرا تعارف, ان کی شہادت کے بارے میں بتایا, اور پھر حضرت مصعب بن عمیر جو شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ جو آپ نے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. ٹھیک. اب ہجرت کے بعد دو تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے مواخات یعنی حضور نے آپ کی مواخات کو قائم فرمایا, ان کا نام ہے حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, واقعی پہ انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں. جب آپ وہاں پہنچے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ان کے مکانات پر پیچھے کفار نے قبضہ کر لیا. تو آپ کے مکان پہ بھی ابو جہل نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. تو آپ کے دل میں ایک رنج آیا حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میرے مکان پر قبضہ ہو گیا. تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا تم غم نہ کرو, کیا یہ بہتر نہیں کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے مکان کو چھوڑا تھا, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت میں مکان عطا فرمائے گا, محل عطا فرمائے گا. اور یہاں کی چیزیں ختم ہو جانی ہیں, فانی ہیں, اور جنت کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے. اچھا, کیسے کمال تاجر بھی تھے نا, یہ تجارت ہوئی نا, کیسی کمال, یعنی ان کو بھروسہ کتنا تھا سرکار. آپ نے یہ فرمایا تھا, یعنی آپ کی اولاد میں ظاہر ہے کہ بعد میں جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے مکانات پر جائیدادوں پہ قبضہ تھا یہ تھا کہ وہ چیزیں ان کو واپس دے دی جائیں, لیکن آپ کی اولاد اور آپ کے گھر والے نے وہ جگہ واپس ہی نہیں لی. کہا کہ چونکہ اب اس کے بدلے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے مال کی بشارت عطا فرما دی, جو سودا کر لیا سودا ہو گیا, تو اسی پر رہیں گے. کیا بات. اسی طرح ایک دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ اور ذکر کریں ہم یہاں پہ, کہ سب سے پہلا خمس انہوں نے سب سے پہلے مال غنیمت پہ خمس نکالا. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سے پہلے جو پہلے آیت مبارک ہے اس کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سب سے پہلا کافر بھی انہی کے سریے کے اندر قتل ہوا. اسی طریقے سے سب سے پہلے کافروں کو قیدی بھی انہوں نے بنایا, اور سب سے پہلے سپہ سالار بھی آپ منتخب کیے گئے, اور سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب بھی آپ کو عطا فرمایا گیا. یعنی اسلام کے ماتھے پر آپ کا نام بحیثیت پہلے سپہ سالار کے امیر المومنین کے مطلب جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اب میں آ جاتا ہوں اس طرف کی جو آپ نے سوال کیا حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. یہ ان کا تعلق جو ہے انصار سے ہے, اور یہ قبیلہ اوس سے ان کا تعلق تھا, اور قبیلہ اوس سے یہ رہنے والے تھے وہاں پہ. اور ان کی ایک نسبت یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی جو صاحبزادے ہیں حضرت عاصم بن عمر, یہ ان کے نانا ہے. حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح یہ حضرت عاصم بن عمر کے نانا ہے, یعنی ان کا نام بھی عاصم بن عمر کے صاحبزادے کا, اور ان کے نانا کا جو نام ہے وہ بھی عاصم ہے. تو اس اعتبار سے ایک نسبت ان کی ہے. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس وقت اللہ سے ایک دعا مانگی تھی, یا اللہ آج میں تیری بارگاہ میں یہ عہد کرتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں کہ میں کسی کافر مشرک کے بدن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کیونکہ یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ کو لگا دیا میں نے, اور میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بدن کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے. یہ آپ نے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے دعا کو ایسا پورا فرمایا کہ غزوہ بدر و احد کے اندر آپ نے بہت سارے کافروں کو مارا, اور جب آپ کی شہادت جو ہے غزوہ الرجیع کے اندر جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت کفار چونکہ آپ کے پیچھے تھے کہ جو ان کی شہادت ہوگی تو کہا کہ بھئی ان کے سر کو کاٹ کے لاؤ.
تاکہ اندازہ واقع حضرت عاصم بن ثابت ہی مارے گئے یا کوئی اور مارا گیا. تو ایک عورت نے یہ منت مانی ہوئی تھی کہ اگر ان کی یعنی ان کا سر جو ہے اگر میرے قبضے میں آگے تو وہ اس میں شراب پیوں گی, اسے منت مانی ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات کو کیسا پورا کیا کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں کسی کافر کے بدن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, کوئی کافر میرے بدن کو ہاتھ نہ لگائے. کہا جاتا ہے جب کفار تلواریں لے کر پہنچے نا ان کا سر اپنے جسم سے ان کے جسم سے جدا کرنے کے لیے, اللہ تعالی شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا. انہوں نے پورا جھنڈ بنا دیا. اب وہ انتظار میں کہ شہد کی مکھیاں اڑے تو ہم کریں. کافی دن تک جب یہ معاملہ رہا, اللہ تبارک و تعالی نے تیز بارش نازل فرمائی, اور وہ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ آپ کے جسم کو بہاتی ہوئی سمندر میں لے گئی. کہا جاتا ہے یہ حضور کے واحد صحابی ہیں جن کی قبر سمندر بنی ہے. یہاں ایک بات ہمیں اور سمجھنی ہے کہ عام طور پر آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان 3 دن کے اندر اس کے جسم کی کیفیت اس میں تغیر و تبدل پیدا ہو جاتا ہے. کئی دن تک صحابی رسول کا جسم وہاں موجود ہے, کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو رہا. بظاہر وہ شہد کی مکھیاں تھیں جو کارڈن آف کی ہوئی تھیں, جی بالکل حفاظت کی ہوئی تھی انہوں نے. وہ شہد کی مکھیوں کی صورت میں کیا تھی اللہ اور اس کے رسول یہ اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا کہ نہ کوئی کافر آپ کے بدن کو ہاتھ لگائے اور نہ آپ کسی کافر کے بدن کو ہاتھ لگائے. تو یہ وہ ہے کہ جن کے ساتھ حضور نے مواخات کا رشتہ ان کا قائم فرمایا تھا. آخر میں اب ظاہر ہے وہ جو منظر نامہ ہے شہادت کا وہ بڑا دلسوز ہے. شوق شہادت کا جو آپ کا تصور تھا وہ ذرا بتائیے. اور پھر ایک دعا حضرت عبداللہ بن جہش حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مانگی تھی. کیا دعا ہے صاحب دونوں کی. اور جو مدفن کا جو منظر نامہ ہے اس کو تو بس تصور کر کے دل عجیب ہی ہو جاتا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احد میں آپ کو شرف شہادت حاصل ہوا, اور غزوہ احد سے ایک دن پہلے جب یہ معلوم ہوا کہ اب کل ہم نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے, تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنے ساتھ دے کر گئے اور کہا کہ کل ہو سکتا ہے کہ ہمارا مقابلہ بڑے زبردست انداز سے ہوگا, تو کیوں نہ ہم ایک ایک دعا کر لیں. تو حضرت سعد بن, اور پھر طے یہ پایا کہ ایک دعا میں کروں گا, آپ اس پر آمین کہیے گا, اور ایک دعا آپ کریں جس پر میں آمین کیا تیقن ہے صاحب. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ کل میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایسے کافر سے کروانا کہ جو بہت زیادہ مضبوط ہو اپنے طاقت کے اعتبار سے, بہت زیادہ شجاع مندی کا اظہار کرنے والا ہو, اور مجھے ایسی ہمت عطا فرما کہ میں اس پر غالب آ جاؤں اور اس کو قتل کر دوں, اور پھر اس کا جو مال ہے وہ میرے قبضے میں بطور دلیل آ جائے کہ میں نے اس کو قتل کیا. تو اس پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا. پھر اس کے بعد جب آپ نے دعا کی تو آپ نے دعا یہ کی کہ یا اللہ کل میرا مقابلہ بھی ایسے ہی کافر سے کروانا, میں اس کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ لڑتا رہوں, اور پھر آخر یہ ہو کہ کفار جو ہے وہ مجھے قتل کریں اور پھر میرے کانوں کو کاٹیں, میری ناک کو کاٹیں, اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ میرے پیٹ کو چاک کر دیں, میرا مسئلہ کریں, مطلب میرا مسئلہ کر دیں, اور پھر جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو تو مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ تجھے تو میں نے صحیح و سالم اس دنیا میں بھیجا تھا, یہ تیرے ساتھ کیا ہوا, یہ تو کس حال میں آیا. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر میں یہ جواب دوں کہ اللہ میں تیرے اور تیرے حبیب کی راہ میں سب کچھ کٹوا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تو میری مغفرت فرما دے. پھر جب اگلا دن آیا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب اگلے روز ایسا ہی ہوا کہ جو دعا میں نے کی تھی تو میرا مقابلہ ایسے ہی ایک سورما سے ہوا کہ جس کا میں نے مقابلہ کیا اور میں اس پر غالب آ گیا, اس کو میں نے قتل کیا, اس کے مال پر قبضہ کر لیا. اس طرح میری دعا قبول ہوئی. پھر میں نے دن کے دوسرے پہر میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک شخص سے مقابلہ ہو رہا ہے. آپ بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور اس شخص کا نام تھا درار بن خطاب. جب آپ کا اس سے مقابلہ ہوا تو اس نے آپ کو پہچان لیا اور پہچان کر کہا کہ اے عبداللہ تم میرے ہی ہاتھوں قتل ہو گئے. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم پر کیسا وار کروں گا, اور آپ اس پر وار کرنے لگے تو وہ چلا اٹھا اور کہا کہ اے میرے ساتھیوں مجھے ابن جہش سے بچاؤ. اور پھر تمام کفار جو وہ آپ کی طرف آئے اور آپ پر حملہ آور ہو گئے. یہاں پر ایک ایمان افروز واقعہ میں ذکر کروں کہ جب آپ لڑ رہے تھے تو اس جواں مردی کے ساتھ لڑے کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. پھر آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. تو سرکار علیہ السلام نے آپ کو مسواک عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ اس سے لڑو.
جب آپ اس مسواک کو لے کر گئے تو مسواک آپ کو تلوار کا کام دے رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں. نہیں یعنی نہ تلواروں پہ بھروسہ ہے، نہ تیغوں پہ بھروسہ ہے، نہ نیزوں پہ بھروسہ ہے، بھروسہ ہے تو کالی کملی والے پہ بھروسہ ہے. کیا بات ہے، کیا کمال دیکھیں. اور تلوار ٹوٹنے کے بعد اسباب جو ختم ہو گئے تو جا رہے ہیں ایسی شخصیت کے پاس کہ جو دعا مانگے تو سارے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، وہ اسباب کی محتاج نہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب کفار آپ کے گرد جمع ہوئے، انہوں نے آپ کا قتل کیا، انہوں نے آپ کا شہید کیا اور پھر آپ کے ساتھ وہ مسلح کیا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ان کی دعا بھی قبول ہوئی اور میری دعا سے زیادہ بہتر ان کی دعا یعنی تھی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک دیکھا کہ ایک ڈوری کے اندر جو ہے آپ کے کان اور ناک کو پرویا گیا ہے، اتنے سخت ترین انداز سے آپ کو قتل کیا گیا. اب آپ ذرا آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ کی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ آپ کی جنازہ پڑھایا اور آپ کو جنازہ بھی جو ہے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھایا گیا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. شدید غصے کو دور کرنے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شدید غصہ آتا ہو تو 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ بہت جلد غصہ ختم ہو جائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کاربند رہے اور اپنے نفس کو طہارت کاملہ کے مقام پر لے جانے کی کوشش میں رہے. عبداللہ بن جہش کی عظیمت کمال ہے، عبداللہ بن جہش کی عظیمت کمال ہے، سرکار کی غلام کی نسبت کمال ہے، سرکار کی غلام کی نسبت کمال ہے. دو ہجرتیں بھی آپ کے حصے میں آئی ہیں، دو ہجرتیں بھی آپ کے حصے میں آئی ہیں، ایمان کی پائی آپ نے دولت کمال ہے، ایمان کی پائی آپ نے دولت کمال ہے. اصحاب مصطفیٰ کا ہوں مدحت نگار میں، ساجد ملی یہ مجھ کو سعادت کمال ہے، ساجد ملی یہ مجھ کو سعادت کمال ہے. عبداللہ بن جہش کی
عظیمت کمال ہے. زینب و سیدنا حسن